انجام بھی بتا دیں گے. اب اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اتنی کتابیں نازل کی. اب آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف صحابہ کو قرآن سکھایا تھا اور سنایا تھا؟ کیا صرف ان کو تبلیغ کی تھی؟ تو کیا اللہ نے زبردستی صحابہ کو نیک بنا دیا اور زبردستی ابو جہل کو اور باقی دشمنوں کو کافر بنا دیا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کہا تھا سب کو تبلیغ کریں. انہوں نے سب کو تبلیغ کی تھی 23 سال، سب کو خیر کی بات بتائی تھی. لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتے. تو صحابہ نے اپنی مرضی سے ہدایت کو چوز کیا اور ابو جہل نے اپنی مرضی سے گمراہی کو چوز کیا. تو اب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ آپ تو اس بندے کو زبردستی نیک بنا دیں، اچھا بنا دیں. نہیں، اگر وہ نہیں بننا چاہتا تو اللہ زبردستی نہیں بنائیں گے. تو جو اللہ دے رہے ہوتے ہیں نا، اور اگر کوئی چیز نہیں دیتے، کوئی انسان آپ کو نہیں دیتے، اتنا مانگنے پہ بھی نہیں دیتے، تو اس سے شکوے مت کیا کریں. وہ آپ کا ہی بھلا چاہتا ہے، اس کی شان میں کوئی اضافہ کمی نہیں ہوتی، آپ کو کچھ دے دے یا کچھ نہ دے. لیکن آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کی امان میں ہیں، آپ اس کی ذمہ داری میں ہیں. وہ آپ کو غلط چیزوں پہ نہیں جانے دے گا، آپ چاہے جتنی مرضی ضد کریں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق خراب نہ کریں ان باتوں پہ کہ اللہ ہمیں یہی چاہیے. آپ کہا کریں اللہ ہمیں بہتر دے، ہمیں خیر والی جو ہے چیز دے یا خیر والا انسان عطا کر. تو آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے وہ اس کو سب بہتر معلوم ہے. وہ آپ کو سب کچھ دے گا. آپ نے بس اپنے مسئلے، اپنی پریشانیاں، اپنی خواہشات اس کے حوالے کر دیں. یہ ایک نا ڈفرینٹ طریقہ ہے کہ اللہ تیرے حوالے یہ معاملہ، اور ایک یہ طریقہ ہے نہیں اللہ دے، یہی دے، یہی دے، نہیں دے گا تو میں نماز پڑھنی چھوڑ دوں گی. تو بھئی اللہ پہ آپ احسان کر رہے ہو نماز پڑھ کے. آپ نہیں پڑھو گے تو آسمان میں ایک بلشت بھی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے؟ چڑچڑانے کی، جیسے ہم لوگ کوئی چیز ٹھیک کر رہے ہیں اور خاموشی ہو تو اس چیز کی آواز آتی ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسمان میں چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے، آسمان میں اتنی تسبیح ہو رہی ہے، اللہ کی اتنی تسبیح ہو رہی ہے کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں خود بے نیاز ہے. تو اپنا اور مالک کا جو تعلق ہے نا اس کو خراب نہ کریں، اس کے حوالے کریں سب کچھ کہ اللہ تیرے حوالے ہے تو خیر عطا کر. اور مالک میں حوالگی کا مطلب بھی پایا جاتا ہے نا، وہ جس کے حوالے آپ سارے معاملات کریں. آپ کے حسبی اللہ، یا اللہ تو کافی ہے، تو میرے معاملات سنبھال. اس وقت جو پریشانی آپ کو تنگ کر رہی ہے، کسی کا رویہ جو آپ کا دل دکا رہا ہے، یا وہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی، جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا معاملات. اور مسئلے کی فکر میں خود کو مت جو ہے پریشان کریں. وہ پہلے بھی آپ کے سارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ اب بھی کر دے گا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بس ایک بات سیکھ لیں کہ یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے، بس اس ورد سے نا زبان کو تر رکھیں. کوئی بھی خواہش ہے تو اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ ہے اللہ مالک ہے. اس پہ معاملے چھوڑنا سیکھیں کیونکہ وہی مالک ہے. اب آپ دیکھیں ایک جو مووی ہے 3 Idiot، اس میں وہ کیا کہتے تھے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ آل از ویل. تو اب انہوں نے، اس کے دوست کہتے ہیں کہ اچھا اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن طاقت مل جائے گی. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کیوں نہیں کہتے اللہ مالک ہے؟ کوئی بھی پریشانی ہونا، خوف آ رہا ہو کسی چیز سے، کوئی بھی اپنے، جب دل پریشان ہو رہا ہے نا، دل میں 100,000 وسوسے اٹھ رہے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس ورد کو پڑھنا شروع کریں کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک. اور میں جب اللہ تعالیٰ کو جان لیا نا تھوڑا بہت، یہ نہیں اللہ کے نام پڑھے اور یہ سارا کچھ، تو جب میں نے اس چیز کو پریکٹس کیا نا، یعنی کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن آئی اور میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ مالک ہے. مالک تو وہ ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوگا نا اس کی مرضی سے ہوگا، اور وہ کبھی مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ میں نے اس کا ایک نام رحمان بھی تو پڑھا ہے نا، اور رحیم بھی تو پڑھا ہے نا. اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب اس نے قلم کو پیدا کیا تو اس نے کہا میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کروں گا، یہ لکھ دو کہ میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کروں. تو اب لیڈر آف دا لیڈرز، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے حوالے کرنا سیکھیں سب کچھ. بندگی کو ایکسپٹ کر لینا، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. اور اللہ کو حقیقی مالک مان لینا، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام الملک اور والمالک یا والملیک، ایک ہی معنی ہے ان تینوں کا. بادشاہ، ٹھیک ہے، جو حکم دیتا ہے، اور اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں ہر چیز آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں رائٹر کیا کہتے ہیں. رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بادشاہ ہے، اس کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور جو کچھ اس میں ہے.
اور مالک وہی نافذ کرتا ہے اپنا حکم اپنی بادشاہت میں۔